أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اصلاح کرتے ہوئے واضح طور پر فرما دیا کہ زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اس آیت سے ہم نے کئی سبق سیکھے، اصلاح کے کئی نکات ہمارے سامنے آئے۔ ان میں سے یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں اگر وہ بھلائی چاہتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے، تو اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہ انسان کو مادیت پرستی سے نکل کر آخرت کی فکر کرنا ہوگی، یعنی آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ جب انسان کا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو تو انسان اصلاح قبول نہیں کرتا۔ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا بھی ہے، لیکن چونکہ دنیا کی محبت ہوتی ہے تو اس لیے وہ غلطیوں کی اصلاح بھی نہیں کرتا۔ دنیا کی حرص اور محبت انسان کو اپنی صلاحیتوں کے غلط استعمال کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے ہمیں مسلسل اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اپنی سوچ، اپنی گفتگو اور رویوں کی اصلاح پر نظر رکھنی چاہیے، اور زندگی کے بلند مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد دنیا سمیٹنا یا دنیا ہی بناتے چلے جانا ہمارا کام نہیں، بلکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور پھر جب ہم کسی بھی اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں بھی اصلاح کرنا چاہیں گے اپنی یا کسی کی، تو اس اصلاح کے پیچھے دور رس نتائج پر بھی نظر رکھیں گے کہ آج اگر اس چیز کی اصلاح کریں گے تو کل اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور صرف چند دنوں یا چند مہینوں نہیں بلکہ سالوں۔ اور خاص طور پر اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح اس چیز کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں تو وہ ان کی زندگی کے آئندہ آنے والے بہت سے سالوں، اور پھر صرف ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں، ان کی جو اجتماعی کنٹریبیوشن ہوگی ملک کے لیے یا قوم کے لیے، وہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ آج اگر ہمارا بچہ کسی اہم کام کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ کس طرح انسانیت کے فائدے کے کام کر سکتا ہے، یا ہمارا طالب علم یا جس کی بھی ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے یا کسی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اصلاح کے نام پہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اصلاح کرتے ہوئے اپنی بات حکمت اور دلیل کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، نہ کہ طنز اور غلط طریقے سے بات کرنا، کیونکہ اس سے صحیح نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، فیصلوں میں، ہمارے کاموں میں جذباتیت اور جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور فیصلہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس فیصلے کے درست ہونے کا تعین کرنا چاہیے کہ وہ شرعی، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے درست بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے لیے انسان کو کیا وسائل درکار ہوں گے، اور پھر مخلص دوستوں اور اہل علم سے مشورہ بھی لینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نزول
آیت کے بعد یعنی اس اصلاح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل یا رد عمل کیا تھا؟ تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، یعنی کوئی تعویل پیش نہیں کی یا کوئی عقلی دلیلیں پیش نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو ایز اٹ از قبول کیا، اور اپنے فیصلے کے درست نہ ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس اصلاح پر یعنی ان کے دلوں کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے ہماری کوئی غلطی آ جائے تو پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا ہم اصلاح کرنے والے کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں، کیا ہمیں اپنی غلطیوں پہ رونا آتا ہے، کیا ہم اپنی کوتاہیوں کی پھر اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اصلاح کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، دنیا میں کیا نتائج ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے کیا نتائج ہوں گے۔ تو بہرحال ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور پھر دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور جب تک اپنی اصلاح ہم نہ کریں یا کوئی ہماری اصلاح کرے تو اسے قبول نہ کریں تو اس وقت تک اصلاح کی بھی نہیں جا سکتی اور وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، اور اگر اصلاح نہ ہو اور انسان غلط رستے پر چلتا رہے تو انسان اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات سورۃ انفال کی تھی، اور آج کی آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا ہی بیان ہے، جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں، اس معاملے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت کا سبب نزول بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اگلا دانت ٹوٹ گیا، سر زخمی ہو گیا، اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا، تو اس کے بعد آپ نے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں وضاحت آتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دان ٹوٹ گیا اور آپ کے سر میں زخم لگا۔ آپ اپنے سر سے خون پوچھتے تھے اور فرماتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر میں زخم لگایا اور اس کا رباعی دانت توڑ دیا، جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، یعنی ان کی ہدایت یا ان کی فلاح، اب یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کی طرف توجہ فرمائے، ان کو ہدایت دے، یا پھر ان کو عذاب دے، کیونکہ بہرحال یہ ظالم تو ہیں ہی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں جو بات کہی، یہ سراسر ان کے ظلم اور ان کے عدوان کی بنا پر کہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ آپ کو دل شکستہ اور حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کو معاف کرنا یا اسے عذاب دینا آپ کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو اس کی حکمت کے مطابق صادر ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ لامحدود اختیارات کا مالک ہے، اور ہر چیز کی ملکیت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان بھی ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو اصلاح فرمائی اور آپ کو اس بات سے روکا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں کفار کے لشکر کی کمان کرنے والا خالد بن ولید جو تھا، وہ ام، اگرچہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے تھے، لیکن وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح عمرو بن العاص اور ابو سفیان بن حرب اور بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورے عرب میں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ظاہر میں ہمیں کچھ اور طرح نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت سی خیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر انہیں بد دعا دینا چھوڑ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے چند آدمیوں پر نام لے کر بد دعا فرماتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے یا انہیں سزا دے کہ کیونکہ یہ ظالم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دینا چھوڑ دی۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ یہ ظالم ہے اس لیے ان کے لیے بد دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ جو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا، آپ نے فوراً اس پر عمل کر لیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے تھے، اور ہمیں اپنا طرز عمل دیکھنا چاہیے کہ ہمارے طور طریقے کیا ہیں۔ کیا ہم قرآن مجید کی کوئی آیت جو براہ راست ہم سے خطاب کر رہی ہو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا جا رہا ہو، ہماری کسی غلطی کی اصلاح کی جا رہی ہو، یا کسی حدیث سے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو کیا ہم بھی فوری طور پر اپنا طرز عمل بدلتے ہیں، یا ہم کوئی ریزنز تلاش کرتے رہتے ہیں اپنے غلط طرز عمل کی؟ تو بہرحال اصل میں جو غور و فکر کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان بہت سے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر عذاب نازل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں اسے ہدایت بھی نہیں دے سکتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، مجھے اصلاح کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا کام صرف کوشش ہے، نتائج اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری بات کسی پر اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے اس کا دل کھول دے، اور جسے چاہے اسے گمراہ کر دے، کیونکہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور وہ دنیا کے معاملات بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور پھر آخرت تو ہے ہی اللہ کے اختیار میں۔ والامر یومئذ للہ، اور مالک یوم الدین۔ اور ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک عبد کی ہے، ایک بندے کی ہے، اور ایک بندہ ہوتے ہوئے اگرچہ ہمیں کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اختیارات کتنے محدود ہیں، اور بعض اوقات اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان کو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی یہ دو کنٹراڈکٹری آسپیکٹس ہیں کہ ایک طرف ہم صاحب اختیار ہیں اور دوسری طرف یہ کہ ہمارا پورا اختیار نہیں، یہ چیز انسان کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ انسان اس بات پر غور کر کے انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرے کہ انسان بعض معاملات میں اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، لیکن بعض میں نہیں، اور جہاں نہیں پا سکتا کوشش کے باوجود، مثلاً آپ اپنے بچے کی اصلاح کرتے چلے جا رہے ہیں، کوشش کیے جا رہے ہیں، یا
اپنے اسٹوڈنٹ کی یا کسی بھی متعلقہ شخص کی، گھر کے کسی فرد کی، کسی بزرگ کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، آم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو بھی نمبر ایک یہ کہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا. نمبر دو یہ کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ جب چاہے گا اس کو ہدایت دے گا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنی کوشش نہ چھوڑے، اب اپنی سوچ کو مثبت رکھے، لیکن دوسری طرف اپنے بندہ ہونے کا اعتراف بھی کرے کہ میں بہرحال اللہ کا غلام ہوں. تو ایک مصلح کے لیے، اصلاح کرنے والے کے لیے جو رہنمائی ہمیں یہاں ملتی ہے وہ یہ کہ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہمیں لوگوں کی خیرخواہی کرنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، لوگوں کو ان کے فائدے کے رستوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ہم کسی پر بھی زبردستی نہیں کر سکتے اور نہ ہی زبردستی کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کا اختیار اللہ کے پاس ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں بھی آتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اس لیے کسی داعی یا مصلح یا استاد یا والدین کو غمگین نہیں ہونا چاہیے جب کوئی اس کی بات نہ مانے، اپسٹ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بہت غضبناک نہیں ہونا چاہیے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم جب کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ فوراً نتیجہ نکلے، اور اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ہم بد اخلاقی شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم احترام کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ سارا طرز عمل جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، ایک داعی اور مصلح کے کردار کو بدنما بناتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے بچے کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے کے دل میں آپ کے لیے وہ احترام نہیں رہے گا. اگر آپ ایک استاد کی حیثیت سے بہت سختی اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے دل میں آپ کے لیے کوئی احترام باقی نہیں رہے گا، وہ آپ کو اپنا خیرخواہ اور مصلح نہیں سمجھیں گے. اور اسی طرح باقی ریلیشنز میں بھی ٹھیک ہے، ہم بعض معاملات کو سدھارنے کے لیے فارم ہو سکتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کو دلیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنے اصول، قاعدے، قانون، پالیسیز واضح کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہماری ٹون کے اندر، ہمارے الفاظ کے اندر اور ہماری آواز کے اندر کوئی نخوت اور تکبر اور شدت یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک ایکٹیویٹی کر کے دیکھ لیجئے، ایک ہی جملہ جو نصیحت کا آپ اپنے بچے کو کر رہے ہیں، اگر آپ پہلے سے ہی تھوڑا سا پریکٹس کریں کہ اگر میرے بچے نے یہ غلطی کی تو میں اس طرح بات کروں گا. اب ایک آپ بات کریں دلیل کے ساتھ نارمل انداز میں، اور دوسری طرف تجربہ کر کے دیکھیں کہ اونچی آواز میں شدید طریقے سے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان میں سے کون سی چیز زیادہ مؤثر ہے. اور اگر ہم اپنے ہی رویوں پر نظر نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے ہم بہت سی خیر سے محروم ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک داعی اور مصلح اگر کسی اور کی خیرخواہی کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی اگر ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملنے والا ہے، تو ہم اس اجر سے محروم ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں گے، لوگوں کو اپنے سے بدگمان کر دیں گے. اور جب دلوں میں بدگمانیاں آ جائیں، جب دلوں میں نفرتیں آ جائیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اتھارٹی، آپ کے کوئی روب اور آپ کی کوئی سٹیٹس اور حیثیت کی وجہ سے کوئی آپ کی بدتمیزی کے رویے کو ٹالریٹ کر جائے، صرف اس لیے کہ اس کا بس نہیں چلتا آپ کے سامنے، اور آپ اپنی آپ اس کبر کا شکار ہیں کہ میری پوزیشن بڑی ہے یا میری حیثیت بڑی ہے تو میں جو چاہے کروں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ آپ اس بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے جو آپ نرمی کے ذریعے اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو مختلف چیزوں کا پابند کرتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات اصلاح لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے اور اس میں فرمنس بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یعنی کہ بی assertive without being aggressive، اگریسو ہونا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے.
اور پھر یہ ہے کہ لوگ اگر پھر بھی بات نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ اس پہ غم نہیں کریں، کیونکہ ہدایت دینا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو سب اللہ کا کام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور کیونکہ جب تک اصلاح کرتے ہوئے ہم دوسرے کے بارے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ میری بات قبول کر لے گا اور اس سے خیر بھی نکل سکتی، کیونکہ بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں تو یہ گون کیس ہے، بس یہ تو اس سے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اس نے نہیں سنورنا، اس نے نہیں سدھرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت اچھے ٹیلنٹ کو اور ایک بہت اچھے فرد کو کھو سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روک دیا کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی اور آپ نے ان کے لیے برا نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر اتنے بڑے بڑے ظالموں اور اتنے بڑے بڑے جو مسلمانوں کو نقصان دینے والے لوگ تھے، ان کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کا اپنا بچہ یا آپ کا شاگرد یا کوئی بھی شخص آپ کی بات نہیں سن رہا، نہیں مان رہا، نہیں سیدھے رستے پہ آ رہا، آپ کی کوششیں فائدہ مند نہیں ہو رہی، تو بھی آپ نے حسن ظن نہیں چھوڑنا کہ ایک دن اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا، اور آخری دم تک نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر اس طرح کی بات کی تھی، یہ بھی کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ شاید آپ نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا، نہیں، آپ پر احد کا دن تو سخت تھا، لیکن احد سے زیادہ بھی ایک دن جو تھا وہ بہت سخت آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا، یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد یالیل بن عبد کلال کے ہاں ابن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا، اور میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن ثعالب پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کی گفتگو اور ان کا جواب سن لیا ہے، اب پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ایسے کافروں کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کافروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ طائف کا سفر تھا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہوا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر کرنے والے تھے اپنے اس کام کے حوالے سے، اور سخت سے سخت موقع پر بھی آپ نے لوگوں کے لیے اچھا گمان رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بنے اور انتہائی گمراہ لوگ بھی آپ کے مشن میں شریک ہو گئے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، اور کبھی بھی کسی کے ستانے پر بد دعا وغیرہ نہ دیں، اور بلکہ اس کے بدلے میں ہدایت دیں۔ ایک مرتبہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آدمی نے ایسی بات کہی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دوں، کاش میں اس بات کے بدلے اپنے اہل خانہ اور تمام مال اور دولت کو فدیے کے طور پر پیش کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا۔ اب سب ستانے والوں کو ذہن میں رکھیے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پھر فرمایا کہ ایک نبی کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور انہیں زخمی کیا کیونکہ وہ اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے، وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے شاگرد جو ہیں وہ کم از کم ہمارے اوپر کوئی ایسا اٹیک تو نہیں کرتے کہ ہم زخمی ہو جائیں یا کچھ زیادہ سے زیادہ اپنی حرکتوں سے تنگ کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جلد بازی سے بچنا چاہیے،
نرمی اور شفقت سے اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی جو بات ہے نا وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ سختی اور شدت جو ہے نا وہ مخاطب کے دل میں نفرت اور عداوت کے جذبات پیدا کرتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضد پہ اڑ جاتا ہے، اور نتیجتاً سارا آپ کا کیا دھرا جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون جیسے سرکش انسان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے بھیجا تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت لے لے یا ڈر جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سامنے فرعون بھی ہو، یعنی اگر آپ کے سامنے ایک انتہائی سخت مزاج انسان بھی ہے جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ فرعون جیسا بھی ہے، تو بھی کس سے معاملہ کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ایسے مجرم کے سامنے نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے تو عام لوگوں کے سامنے تو کہیں بڑھ کر نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی جس کی بھی آپ کو رہنمائی کرنا ہو اسے نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نرمی اور مداحنت میں فرق ہوتا ہے۔ مداحنت یہ ہوتی ہے کہ انسان جس کی اصلاح کر رہا ہے اس کے گناہ پر راضی ہو جائے یا اس کی غلطی پر مطمئن ہو جائے اور اس اپنی کوشش چھوڑ دے کہ ہاں بس ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہے تو بس کوئی بات نہیں۔ نرمی کیا ہے کہ شفقت کے ساتھ اسے وہاں سے اس چیز سے نکالنے کی کوشش کرے۔ ابن قیم نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ ایک آدمی کو پھوڑا نکل آئے، طبیب آہستہ آہستہ اس کا علاج کرے، دوا لگائے اور مسلسل علاج کرتا رہے یہاں تک کہ پھوڑا ختم ہو جائے، یہ نرمی ہے۔ اور مداحنت یہ ہے کہ ایک شخص آئے اور خطرناک پھوڑے کو دیکھ کر کہے کوئی بات نہیں، بس اسے لوگوں سے چھپا کے رکھو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ اس طرح پھوڑا آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہو کر اس شخص کو تباہ کر دے گا۔ تو مداحنت اور نرمی کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی کوششوں کو نہیں چھوڑنا، لیکن یہ ہے کہ اپنے طریقے کو درست کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے ریفلیکشنز کا ٹائم ہے، اس میں تھوڑا سا میں اوور ٹائم چلی جاتی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو بات کرنا ہوتی ہے، اور 30 منٹ سے کم میں میری بات بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ میں سے جو لوگ رکنا چاہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن بہت زرخیز ہوتے ہیں اور میری کئی بھی بات سے زیادہ بہتر بات کرتے ہیں، تو جو لوگ رکنا چاہیں وہ رک سکتے ہیں، اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور اگر رک جائیں تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ میری بات یہاں ختم ہوتی ہے، اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب میں ریفلیکشنز لوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جی آپ دیکھیے یہاں ہما سمیہ آپ بات کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، پیاری اساتذہ جی، اتنے پیارے زبردست لیسن کا۔ میں یہاں پہ سوچ رہی تھی کہ اختیارات کی بات ہوئی نا، تو اگر ہم اپنے اختیارات کو بھی صحیح طریقے سے پہچان لیں نا اور اس کے مطابق ہی خود کے لیے کوشش کریں اور دوسروں کے لیے کوشش کریں، اور یہ جانیں کہ کامل اختیارات تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان مایوسی سے بھی بچ سکتا ہے اور کوشش میں پھر دوام بھی رہتا ہے، اور ہم پھر لوگوں سے غلط امیدیں نہیں لگاتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا چاہے جس نے کسی نے غلطی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ بھی عطا کرے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہاں تک ہمیں کرنا چاہیے۔ ان کے راستہ بتانا ہمارا کام ہے، عمل کروانا ہمارا کام نہیں ہے کسی سے بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی عالیہ عاصم۔ جی استاذہ جزاک اللہ خیر کثیر۔ میں نے آج یہ سیکھا کہ جب بھی ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اپنے اسٹوڈنٹس کی یا کئی دفعہ پیرنٹس کے بھی کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں یا بچوں کے جس کے بارے میں ہمیں پیرنٹس سے بات کرنی پڑتی ہے، ہم اپنی طرف سے بہت حکمت سے، مصلحت سے، اپنی پوری وزڈم کے ساتھ جو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ فوری ریزلٹس چاہتے ہیں۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم جو سمجھا رہے ہیں وہ ہمیں فوراً اگلے کو سمجھ بھی آ جائے، اور جب ہمیں ایسا نظر نہیں آتا تو ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے لیسن سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمارا کام، جیسے آپ نے کہا کہ پیغام پہنچانا ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک فارمر جو ہے وہ اپنی فیلڈز میں
بیج ڈالتا ہے اور پھر وہ اپنی پوری محنت کرتا ہے اس فصل کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس فصل کو اگانا اور اس میں پھل لگانا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بالکل درست سمجھا۔ جی بہجت۔ جی السلام علیکم استاذہ۔ استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی یہ جب ہم ماڈرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، پھر ہمارا سوشل میڈیا، یہ ہمیں ایک بہت ہی امبیلنس طریقے کی طرف لے جانے لگ گیا ہے، خاص طور پر ہماری جنریشن کو، اس چکر میں کہ ہمیں سافٹ ہونا ہے، ہمیں ہارش نہیں ہونا، اور اس کا فائدہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں یا جن کو سکھایا جا رہا ہے وہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کالجز کے لیول پہ بھی وہ استادوں کی میمز بناتے ہیں، استادوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ایک امبیلنس سوسائٹی سامنے نظر آتی ہے، جس کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس حکمت کے ساتھ اس بیلنس کو اچیو کرنا ہے، کیونکہ جب تک استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ان کے دو بہترین رفقائے کار جو ان کے ساتھ دفن ہیں، ان میں ایک ابو بکر صدیق تھے جو اپنی نرمی کی وجہ سے مشہور، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا صرف ایک ہمارے سامنے جو کیریکٹر آتا تھا وہ یہی تھا کہ بس اسلام کے لیے کوئی بھی بات آئی تو ہم ختم کر دیں گے ہر چیز کو۔ تو یہ جو ایک بیلنس ہم نے آؤٹ کر دیا نا اپنی لائف سے، وہ چاہے ہم گھروں میں ہوں، اسکولس میں ہوں، اپنے آفیسز میں ہوں، کہ بس نرمی سے ڈیلنگ کرنی ہے، تو اس کو تھوڑا سا اچیو کرنے کے لیے اپنی دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی آپ نے درست فرمایا، لیکن جو آپ نے مثال دی ہے نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم دل تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بظاہر بہت ہمیں سخت نظر آتے ہیں، لیکن کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جب حضرت عمر کو نصیحت کی جاتی ہے یا کوئی اپنی رائے دیتا ہے تو وہ فوراً اسے قبول کرتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں، فوراً اپنے رویے سے اپنا فوراً اوپینین بدل دیتے ہیں، اپنا ریاکشن پازیٹیو کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے بھی واقعات دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں اللہ کے رسول تو میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تو وہ کچھ ریاکٹ نہیں کرتے، وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو انسان فرم ہو اپنے اصولوں میں، لیکن جب اس کو نصیحت کی جائے تو وہ فوری طور پر اس کو قبول کرنے والا ہو۔ جی عقیلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جی میں یہاں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی استاد جی کہ ہم اس بات سے جو ہے نا بھول جاتے ہیں ہم اس بات کو کہ دل جو انسان کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے نا، جب دل چاہے اس کو اللہ تعالیٰ پھیر سکتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہم ایک بچے کی یا کسی ایک شخص کی اصلاح کے لیے بہت کوشاں ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی رزلٹ نہیں سامنے آتا تو فرسٹریشن یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ ہی کے لیکچر میں ایک دفعہ سن رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب مومن ڈپریس ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ خوشی کا اس کا، کیونکہ وہ پروڈکٹیو نہیں رہتا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک چیز ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے، ایک کہ اللہ کن کہہ کر چیزوں کو کرنے پہ قادر ہے، اور کئی دفعہ لمحوں میں بدل جاتی ہیں چیزیں اور کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ بالکل۔ جی فریحہ۔ استاذہ جی میں نے تو آج اتنا ایک چیز سیکھی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ خالد بن ولید اور طائف والا واقعہ، اور کہ اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں اصلاح کے لیے، اور ہم یہ سیکھ لیں کہ کسی کو بھی ہم نے اگر کوئی چیز ہمیں نظر آ گئی ہے، کسی کے اندر کوئی کمزوری، تو ہمیں ٹائم اس کو دینا ہے، ضرور نصیحت کرنے کا طریقہ اور حکمت بھی اللہ سے مانگنی ہے، اور پھر اس کو اصلاح کا بیچ میں مارجن اور ٹائم ضرور دینا ہے۔ ہم بہت جلدی یعنی ہمیں پڑ جاتی ہے، ہم بعض اوقات کسی بڑے کو شکایت لگا دیتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، یا ہم اپنی نصیحت میں بہت جلدی کر کے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ وہ بالکل وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کو جب ہم شکایت لگا چکتے ہیں، ان کے سامنے کوئی اور پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس بندے کا، تو پھر وہ کبھی بھی وہ کہی ہوئی باتیں انڈو نہیں ہو پاتی، اور وہ ہمیشہ ایک وہ رہ جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو اس کی کمزوری کو اوور کم کرنے کا جو ایک وقت ہے وہ دینا بہت ضروری ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ زبیدہ۔ جی استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصلاح کی ہے کہ آپ کے ایک نبی ہونے کی حیثیت میں اختیار کی یہ حد ہے،
جی اور اس کے بعد اصل ابو اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس میں یعنی ایک طرح سے ہمارے ایک بنیادی عقیدے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی جو انسان ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے جو اختیارات جس کے پاس ہیں، ایز اے استاد، ایز اے رہنما، ایز اے ٹیچر، کچھ بھی، یا ایز اے پیرنٹس، تو وہ اپنے ان اختیارات تک محدود رہے، بالکل اور وہ یہی ہے کہ وہ سکھا سکتا ہے، وہ تربیت کر سکتا ہے، وہ رہنمائی کر سکتا ہے، مگر وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ نتیجہ نکلے، نتائج تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو کلی اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ خوشبو؟ استاذہ، آج کل مجھے سننے کو ملتا ہے جیسے کہ بچے جب ہے نا، آج کل جن زی ہے، جن الفا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنریشن ہے نا، یہ تو نہیں سنتی، ان کا اٹینشن سپین کم ہے، مطلب بچوں پہ بلیم کر دینا۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم جس طرح سے ان کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کا ریسپیکٹ کا ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ دے وانٹ لاجکس اینڈ وائز، کہ اگر ان کو سختی بھی کی جا رہی ہے تو کیوں سختی کی جا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت چھوٹے بچوں پہ بہت جلدی اکثر گیو اپ کر جاتے ہیں کہ یہ نہیں سدھرنے والے یا یہ نہیں ٹھیک ہوں گے۔ تو اس میں اب جیسے شروع میں آپ نے بتایا کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں اٹھائیں، یہاں تک کہ دانت مطلب ان کے شہید ہو گئے۔ تو ہمارا کیا ہے نا، ہمارا تو زیادہ سے زیادہ دل ہی ٹوٹتا ہے، اللہ بھی اللہ کی خاطر ہو تو اس میں کیا غم ہے۔ تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ اصلاح کرنا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے، اور اگر آپ استاد بن گئے ہیں، استاد بننے جا رہے ہیں، تو پھر بہت بڑا صبر کا پہاڑ اپنے سر پہ رکھ کے پھر آپ نے آگے اس روڈ پہ نکلنا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ یعنی اس میں بڑی ہی اہم بات ہے کہ انسان اگر درجات کی بلندی چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کا بھی پہاڑ بن جائے، ورنہ وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ جی نیلو پر؟ استاذہ، آج جو آپ نے بات کی نا نرمی کی اور مداحنت کی، یہ بڑی اہم ہے اور بڑی اچھی سمجھ میں آئی۔ اب نرمی جو ہے یعنی کائنڈنس، سافٹنس، اس وقت کی جاتی ہے جب مقصد خیر خواہی ہو، بات سمجھانی ہے، لیکن اصل یہ کہ اصول بھی برقرار رکھنا ہے۔ جبکہ مداحنت کیا ہے کہ کمپرومائزنگ سٹیج آ جاتی ہے کہ پرنسپل پہ کمپرومائز کر لیں لوگوں کی خاطر، وہ ناراض نہ ہو جائے، تعلق خراب نہ ہو جائے۔ تو بعض اوقات اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، نرمی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات واقعی مداحنت میں چلی جاتی ہے۔ تو بہت دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے وہ یعنی اس اسٹیج سے اس اسٹیج میں داخل ہونے سے روک، مجھے طریقے سکھا، حکمت سکھا، اور خصوصاً اپنے اساتذہ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح نرمی اور خیر خواہی سے اصلاح بھی کرتے ہیں، اور لیکن اپنا پرنسپل بھی نہیں چھوڑتے۔ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ سکھا دے۔ کام بھی کروا لیتے الحمدللہ۔ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں ترجمہ یاد کرنے کا ٹرینڈ ڈالا گیا، فرسٹ بیچ کے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس سے پہلے جب میں اس کورس کی پلاننگ کر رہی تھی تو میں مختلف مدارس وغیرہ میں گئی، کچھ ایسے لوگوں سے ملی جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مائنڈ نہ کریں، میں ذرا سننا چاہتی ہوں کہ آپ کو ترجمہ کتنا یاد ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ کوئی حالت نہیں تھی، اور مسٹیکس بہت آبویس تھی، کچھ تو یاد ہی نہیں تھا کچھ، تو اس میں مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں، ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں لوگ ترجمہ یاد کر سکیں۔ تو جب 10 دفعہ کا وہ باؤنڈ کیا گیا کہ 10 دفعہ پڑھنا ہی لازم ہے، ریپیٹیشن ضروری ہے، تو اس پر کچھ لوگوں نے ریاکٹ کیا، تو پھر لیکن سختی میں نے نہیں کی، لیکن 10 دفعہ کروایا، اور الحمدللہ آج ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اتنا رواں ہے ترجمہ جیسے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہو۔ اسی طرح جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی میں گئی تو وہاں پر ظاہر ہے لوگ ساڑی بھی پہنتے ہیں، لوگ ڈفرینٹ ڈریسز پہنتے ہیں، تو جب یونیفارم کی بات کی گئی تو کافی ریئیکشن ہوا کہ ہم یہ ڈریس کیسے پہن سکتے ہیں، لیکن نرمی سے معاملہ کر کے بالآخر منوا لیا گیا۔ پھر میں جب کینیڈا آئی تو یہاں پر تو اور بھی زیادہ مشکل تھی لوگوں کے لیے کہ ہمارا تو ڈریس بہت ہی مختلف ہے، اور اس میں تو ہمارے پاس وائٹ یہاں سے ملتا ہی کچھ نہیں، تو ہم کس طرح پہنیں گے، کیا کریں گے۔ لیکن الحمدللہ
یہ نہیں کہ کوئی جبر کیا گیا، لیکن دلیل سے اور پیار سے بات منوائی گئی اور آج تک لوگ اس پر پابندی کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ مداحنت نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اپنے مقصد پر قائم رہیں اور ٹائم دیں لوگوں کو، صبر سے کام لیں اور کام کروائیں، کیونکہ آپ اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کروا رہے، آپ انہی کے فائدے کے لیے ان سے کام کروا رہے ہیں، چاہے آپ کا سٹاف ہو، چاہے آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں. جی نبیلہ نذیر. جی استاذہ، میں یہ سوچی تھی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون بدلے گا کون نہیں بدلے گا، اور یعنی اس نے تو کبھی نہیں بدلنا تو اس کی اصلاح نہیں کرنی، یا کبھی ہم اپنے بارے میں ہی سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں فلاں شخص کی اصلاح کرنا. اور پھر بچوں کے ساتھ بھی ہم یہ معاملہ کرتے ہیں کبھی کہ مثلاً ان کے ساتھ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہم طریقہ اپنا رہے ہوتے ہیں وہ شاید ورک نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر ہم ان کو یعنی جو الفاظ یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہمیں بہت زیادہ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ مثلاً فرسٹریٹ ہو کر یہ نہیں کہنا کہ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، تم کبھی نہیں بدلو گے، اور میں تو تمہاری ماں ہوں اور تم میری نہیں سنو گے تو تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تو پھر تم دیکھنا اللہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ڈالتے. دھمکیوں پہ تو اتر آتے ہیں. جی شازیہ نواز. جی استاذہ، ایک چیز جو مجھے بہت ہیلپ کی ہمیشہ نان ججمنٹل ہونے میں، وہ یہ ہے کہ جیسے استاذہ کسی کی بھی ہم اصلاح کرتے ہیں نا، تو اگر اس کی ایج بریکٹ ذہن میں رکھے نا تو بہت ہیلپ ہوتی ہے. جیسے ہم بعض دفعہ کچھ لوگوں کی ہیبٹس ہوتی ہیں، ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا، جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی وہ عادت مثلاً 20 سال سے ہے یا 30 سال سے ہے، تو یہ 30 دن میں یا 60 دن میں نہیں ٹھیک ہوگی. ہمیں پیشنٹلی پیار سے بتاتے رہنا، اور پھر استاذہ ایک چیز ہمیشہ الحمدللہ ہیلپ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر، کیونکہ جب ہماری نظر اللہ پہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنی دیر سے میں اس کو سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس اجر محفوظ ہے، نیت خالص ہے، تو الحمدللہ پھر اصلاح بھی آسان ہو جاتی. بالکل، جزاک اللہ خیر. اس میں پھر یہ کہ 100 بار بھی اگر بتانا پڑے تو انسان صبر سے کام لے کے 100ویں بار بھی بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور گیو اپ نہیں کرتا. جزاک اللہ خیر. جی میمونہ واسے. آدھا نام ہے آدھا نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اپنا جزاک اللہ. اساتذہ جی فیصل آباد AIS میں ہوتی ہوں، برانچ ہیڈ وہاں کی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سازا آج کا جو تھا نا آپ کا بہت ہی مجھے تو موٹیویٹنگ لگا. میں تھوڑا سا آج ویسے ہی ڈاؤن فیل کر رہی تھی، اور کچھ وجوہات کی میری کوئی ہیلتھ ایشو تھا، میں جا نہیں سکی کہیں، تو بس ایسے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں کی بھی جب ہم کرتے ہیں نا اپنی پوری ایفرٹ اسکول میں لگا رہے ہوتے ہیں، اور کئی بار بچوں میں چینج نہیں آتا، بیہیویئر ایشوز اتنے ریزڈ ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے فار ایگزامپل جیلسی ہے، کسی کا اپر ہینڈ نہیں ٹالریٹ کر رہے، یا کچھ بھی کوئی ایک بچے، تو ایسی ریئیکشن جب بڑے بچوں میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم کچھ ڈفرینٹ کر بھی رہے ہیں اسلامک اسکول میں، یا ویسی ہی اپ برنگنگ ہو رہی ہے. تو ایسا لگا مجھے آج، ویسے آلریڈی تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہی تھی، تو مجھے آپ کی باتوں میں لگا جواب مل گئے کہ بس اپنے مقصد کی نظر رکھنی ہے، پیشنٹ ہونا ہے، نرمی رکھنی ہے، کنسسٹینسی. تو ایسا لگا بہت ریجنریٹنگ تھا سب کچھ. تو جزاکم اللہ خیر. جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دس کہ بہت مجھے لگا کہ پھر سے جیسے آپ لائف میں آ گئے، یہ سن کے ایک نئی موٹیویشن مل گئی دوبارہ سے. الحمدللہ. قرۃ العین. پیاری استاذہ جی، میرا ایک سوال تھا کہ دیکھیں جیسے مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بدعا کر سکتا ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ ہم پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، بہت بد زبانی کرتے ہیں، بہت زیادہ زیادتیاں کرتے ہیں، اور سہنے والے مظلوم ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی پھر ہم بدعا نہیں کر سکتے؟ وہ تو وَإِيَّاكُمْ اس حد تک ہی کر سکتے ہیں جتنا وہ کر رہے ہیں. اگر اس سے بڑھ گئے تو وہ پھر اپنے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن اعلیٰ اخلاق تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جس نبی کا حوالہ دیا گیا کہ وہ خون پوچھتے جا رہے تھے اور اللہم اغفر لقومی، تو ایک احسان کا درجہ تو یہی ہے.
لیکن جو جہاں تک بہت ظالموں سے نپٹنے کا ہے تو اس کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی گئی ہیں. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو اس قسم کی دعائیں کی جا سکتی ہیں. جی سعدیہ نوید. جی سازا جی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کل ہمیں ایسے ٹیچرز چاہیے جو کہ نہ صرف سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوں بلکہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہوں. ہماری ٹیچرز اتنی بزی ہیں اور اتنی آکوپائڈ ہوتی ہیں ٹو فنش دا کریکولم. ان کا جو دکھ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اینڈ ٹرم ایگزامز آنے والے ہیں، میرا جو پورے جو کریکولم ہے وہ ختم ہو جائے. اسٹوڈنٹ کی فیملی حالات کیسے ہیں، اس کی ماں گھر میں شاید بیمار ہے یا کوئی اور چیز ہوگی، گھر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایموشنلی اپنے آپ کو لنک کر سکے. ایک تو یہ چیز ہے جو کہ ہمیں بہت کانشیس ہونا ہے کیونکہ وی آر ڈفرنٹ فرام اینی ادر اسکول. اور یہ فیلنگ اور احساس اس وقت پیدا ہوگا جب ہم ایکچولی قرآن سے جڑے ہوں گے. تو قرآن ہمیں وہ سینسٹیوٹی دیتا ہے، وہ ایمپتھی ہمارے اندر ڈیولپ کرتا ہے. تو کنسسٹنسی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے لنک رکھیں، دیٹ وڈ ریئلی ہیلپ ایوری سنگل پرسن اسپیشلی دا ٹیچرس. سیکنڈ سازا جی، جب ہم اسٹاف کی آپس میں بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم غلطیوں کے ہی اوپر ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں نا، تو ایٹ ٹائمس جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے ایٹ ٹائمس دے ریئیکٹ ان سچ اے وے کہ ان کو اس کا سولوشن یہی لگتا ہے کہ مے بی وی ہیو ٹو ٹرمینیٹ دس پرسن. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ یس یو ہیو ٹو ٹرمینیٹ، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ اصلاح کی جائے، کیونکہ ہم اصلاحی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر تھوڑا سا ہم اپنے اندر یہ ایک ایلیمنٹ ڈیولپ کر لیں، لیٹس گیو ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ لیٹس پلان اسٹریٹجیز فار اصلاح، تو ہم میں بھی وہ ممبر کسی اور لحاظ سے بہت ہی قیمتی تھا تو ہم اس کو لوز نہ کریں، بیکاز آفٹر آل آرگنائزیشنز آر رن بائی پیپل. تو اگر اچھے لوگ ہوں گے تو وی ول بی ایٹ اے لاس ان اینی وے. بالکل صحیح کہا. سمیتا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. استاد جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ کو نا، آپ کے مائنڈ کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور وہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ ابھی کیوں نہیں جواب دیتے، آپ ابھی کیوں نہیں اس بات کا ریاکشن شو کرتے. تو میں نے تو اپنے یہ لائف میں یہ دیکھا ہے کہ کانورسیشنل جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کا بیسٹ ہونا چاہیے. اندر آپ کے نا ایک 10 تک میں نے وکیبلری رکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اندر جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے پازیٹیو 10 ورڈز اپنے اندر رکھیں. صبر، کوائٹنس، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں دونوں لحاظ سے کہہ رہی ہوں. ایسے جو میرے ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور میرے بچے جیسے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے ساتھ بھی. تو یہ مجھے یہ بہت فائدہ ہوا ہے اس چیز کا کہ صبر کرنے سے اور کنٹرول کس طرح سے کرنے سے اپنے اندر آپ کوئی نہ کوئی وکیبلری، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جزاک اللہ خیر. جی سعدیہ علی. جی استاذہ جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں جو اسلام میں جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پرومیننٹ لگ رہا ہے کہ، اور جو آپ نے ڈفرینشیٹ کیا بٹوین assertiveness اینڈ aggressiveness، اس میں بھی یہ ہے کہ جو assertive ایٹیٹیوڈ ہے وہ دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اور جو aggressiveness ہوتا ہے وہ اس میں ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور آپ دوسرے کی نیڈس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، آپ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب کر رہے ہوں تو ہمیں اپنی بھی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ چیزوں کو ہم کتنا ہمارے کانشیسلی اویئر ہیں کہ ہم کس لیول پہ ہم اپنے جس کی بھی ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ مجھے آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سب کا. کافی ٹائم اوپر ہو گیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.